اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اس میں اخلاق کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب جامع السعادات سے پچھلے سیمسٹر میں بھی چل رہی تھی اور اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مگر جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہر سیمسٹر کے بعد کچھ نہ کچھ طلاب جو ہیں وہ نئے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مفید ہوگا کہ پرانی کچھ باتوں کو واپس دہرا دیا جائے تاکہ جو ہے آگے کی گفتگو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ یہ کتاب کہ جس سے ہم علم اخلاق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نام ہے جامع السعادات۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں ملا محمد مہدی نراقی قدس سرہ۔ یہ ملا محمد مہدی نراقی، ان کی پیدائش کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1128 ہجری۔ یہ پیدا ہوئے ایران کے قصبے، چھوٹا سا علاقہ ہے عراق کے وزن پہ نراق، جیسے لفظ عراق ہم بولتے ہیں اسی کے وزن پہ عین کو ہٹا کے نون کو لگا دیں گے تو لفظ ہو جائے گا نراق۔ یہ کاشان کے قریب قصبہ ہے، یہ قم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی ہے اور 1209 ہجری کے اندر نجف میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس طرح سے ان کی تقریباً 81 ایئرس کی ایج بنے گی، 81 سال کی۔ 1209 ہجری میں ایک اور عظیم ہستی کا بھی نجف میں انتقال ہوا تھا۔ جب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مناسب ہے کہ ان کا بھی تذکرہ نام کی حد تک ہی صحیح ہو جائے۔ وہ تھے آیت اللہ وحید بہبہانی، نجف کے غازی کی ایک بڑی شخصیت۔ ان کا انتقال بھی اسی 1209 ہجری میں نجف میں ہوا تھا۔ جی آیت اللہ وحید بہبہانی۔ ملا محمد مہدی نراقی نے یہ کتاب عربی میں لکھی ہے اور علم اخلاق کی ایک جو ہے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تلخیص کی ان کے فرزند ملا احمد نراقی نے فارسی کے اندر، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا معراج السعادہ۔ تو ان کے فرزند ملا احمد نراقی، یہ ملا احمد نراقی اس اعتبار سے بھی بڑی شخصیت ہیں کہ شیخ انصاری علیہ رحمہ یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے جو اساتذہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں ایک نام یہ بھی ہے کہ ملا احمد نراقی یہ بھی شیخ انصاری علیہ رحمہ کے استاد شمار ہوتے ہیں۔ وہ شیخ انصاری علیہ رحمہ کی جن کی 2 کتابیں حوزے میں رائج ہیں، رسائل اور مقاصد۔ جو معراج السعادہ انہوں نے لکھی فارسی کے اندر، وہ اصل تو اسی کتاب کی تلخیص ہے، مگر اس معراج السعادہ کے اندر وہ تمام مطالب نہ آ سکے کہ جو ان کے والد نے جامع السعادات کے اندر تحریر کیے تھے۔ معراج السعادہ کا اردو میں ترجمہ ہوا عروج السعادہ کے نام سے، کہ جو عام طور پہ طلاب جو ہے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ امتحان میں بھی یہاں پہ رکھا گیا تھا۔ اسی معراج السعادہ کا گجراتی میں ترجمہ بھی ہوا ہے اور اس میں نام وہی رکھا گیا ہے معراج السعادہ، بلکہ گجراتی میں ترجمہ پہلے ہوا ہے، اردو میں جو ہے ترجمہ اس کا بعد میں ہوا ہے معراج السعادہ کا۔ تو علم اخلاق کی اور نفس کی حقیقت کو جاننے کی اور انسان اپنے باطن کو پاک کرنے جو چاہتا ہے اس کے لیے بہترین رہنمائی کی یہ کتاب ہے۔ اب یہ ملا محمد مہدی نراقی نے ویسے تو کئی کتابیں لکھی، 32 کتابوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ کتابیں بھی شامل ہیں کہ جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، وہ انہوں نے لکھی۔ مگر سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہوئی ان کی وہ یہی جو ہے وہ جامع السعادہ ہیں۔ اس کتاب کے اندر مصنف نے مقدمے کے اندر انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے
اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک وہ چیز ہے انسان کے پاس کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے مگر اس کا وجود ہے۔ یعنی ایک انسان کا بدن ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ بدن انسان کا یہ بالکل سامنے نظر آنے والی چیز ہے، جبکہ روح جو ہے وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ مگر نظر نہ آنا یہ نہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے کہ ایک انسان جو مرا ہوا پڑا ہے، اس کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایک زندہ انسان کے پاس ہے، پھر ہم دیکھتے یہ زندہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی چیز پہلے اس کے اندر وجود رکھتی تھی جو اب اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ چیز جو الگ ہوئی اس سے، اس کو ہم کہتے ہیں روح۔ تو بنیادی طور پہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، بدن اور روح کا۔ بدن جو ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدن کے لیے مفید ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بدن کے لیے مضر ہیں۔ اسی طرح روح کے لیے بھی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو روح کے لیے مفید ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو روح کے لیے مضر ہیں۔ بدن کے لیے جو مضر ہیں چیزیں اور بدن کے جو مفید چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو علم بحث کرتا ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ علم طب یا میڈیکل سائنس، کہ جو انسان کے بدن کے مضمرات کو بیان کرتا ہے، اور اگر انسان کے بدن پہ امراض لاحق ہو ان مضمرات کی وجہ سے تو پھر اس کا حل بتاتا ہے۔ تو اب اسی طرح سے روح کے اوپر جو بعض چیزیں مضر ہیں اور بعض چیزیں مفید ہیں، اس کے اوپر جو بحث کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معلم اخلاق، یعنی علم اخلاق کا ماہر، کہ جو بتاتا ہے کہ روح کے اوپر، روح کے لیے کون کون سی چیزیں مفید ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ مضر ہیں۔ اب جس طرح سے علم طب میں بعض چیزوں کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اگر انسان نے استعمال کی تو اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور فلاں چیزیں استعمال کی تو اس کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ علم اخلاق میں بھی اسی طرح سے ہیں، روح کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں چیزیں ہیں، اگر انسان نے اس کو استعمال کر دیا تو انسان جو ہے وہ، انسان کی روح قوی ہو جائے گی، اور اس بنیاد پہ انسان جو ہے وہ اگر فلاں چیزیں استعمال کی تو نقصان ہوگا اور فلاں چیز استعمال کی تو فائدہ ہوگا۔ وہ ساری فہرست اور اس کی بحث جو ہے اپنے مقام پہ آئے گی۔ تو اس مقدمے کے اندر جو عبارت ہے اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہیں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ وضاحت کر دیں گے۔ تو بظاہر تو نہیں ہے کتاب، تو عبارت کی طرف ہی توجہ دیں جن کے پاس نہیں ہے نا، میرے خیال کسی کے پاس کتاب۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ انقسام و حقیقت انسان و حالاتہ بالاعتبار، کہ انسان کی حقیقت کی تقسیم اور انسان کی حالتیں اسی اعتبار سے ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کی گفتگو زیادہ تر جو ہے حقیقتیں انسان کے حوالے سے آئے گی، جس میں مصنف کہتے ہیں کہ اعلم ان الانسان منقسم الی سر و علن، کہ انسان جو ہے وہ منقسم ہے دو چیزوں میں، ایک راز ہے اور ایک جو ہے ظاہر ہے۔ ایک وہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں وہ جو نظر آنے والی ہیں۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ روحن و بدن، کہ ایک انسان کے پاس روح ہے اور دوسرا انسان کے پاس بدن ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا مُنَافِيَاتٌ وَمُلَائِمَاتٌ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نقصان دہ ہیں، منافیات ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملائمات ہیں کہ جو ان کے لیے پسندیدہ ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں بدن کے لیے ملائمات میں سے کیا ہے، پسندیدہ چیزوں میں سے کیا ہے کہ اچھی غذا ملے، انسان کو مزہ آتا ہے، کڑوی دوا پینی پڑے وہ ناپسند ہے۔ تو اچھی غذا جو ہے وہ
بدن کے ملائمات میں سے ہوا، اور کڑوی دوا جو ہے انسان کے بدن کے لیے منافرات میں سے ہوا. اسی طرح سے روح کے اندر مثلا روح کے لیے اگر انسان سچ بولے تو روح خوش ہوتی ہے، اور اگر جھوٹ بولے تو روح کو دکھ ہوتا ہے. اس کا مطلب سچ بولنا یہ روح کے ملائمات میں سے ہے، اور جھوٹ بولنا روح کی منافرات میں سے ہے. اچھا، اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بدن کو پسند ہے وہی چیز روح کو پسند ہو، اور جو بدن کو ناپسند ہے وہ روح کو ناپسند ہو سکتا ہے ایک چیز جو ہے وہ بدن کے منافرات میں سے ہو اور روح کے ملائمات میں سے ہو. مثلا نماز شب کے لیے اٹھنا تو بدن کو تو بھاری پڑتا ہے، تو بدن کے لیے تو منافرات میں سے ہیں، مگر روح کے لیے ملائمات میں سے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بدن کے لیے پسندیدہ ہوگی وہ روح کے لیے بھی پسندیدہ ہوگی، اور جو چیز بدن کو ناپسند ہے وہ روح کو بھی ناپسند ہے. ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا آرَامٌ وَلَذَّاتٌ، کہ بدن اور روح میں سے ہر ایک کے لیے کچھ تکلیفیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ لذتیں ہیں. وَمُهْلِكَاتٌ وَمُنْجِيَاتٌ، اسی طرح سے بدن اور روح میں سے ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسے ہلاک کرنے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں. انسان کے بدن کو ہلاک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ مثلا زہر کھا لے انسان کا بدن جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طرح سے روح کو ہلاک کرنے والی چیز کون سی ہے؟ کفر، مثلا کافر بن جائے، اب اس کی روح ہلاک ہو جائے گی. جب تک کافر ہے تب تک سعادت کی منزل تک آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو تینوں چیزیں مثلا منافیات و ملائمات، آلام و لذات، مہلکات اور منجیات، یہ بدن کے لیے بھی ہے اور روح کے لیے بھی ہے. اس کی مثال آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اور گزشتہ جی منجیات نجات دینے والی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے بدن کو نجات دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روح کو نجات دیتی ہیں. اب چونکہ اس میں ہر ایک کی مثال دینے شروع کریں گے تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا. اب جو ہے جو مثالیں خود مصنف نے کتاب میں دی ہے اس کی وضاحت کرے زیادہ اچھا ہے کہ وہ منافیات البدن ہے، وہ آرامہ ہی الامراض جسمانیت ہو. بدن کے لیے ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اور بدن کے لیے آرام کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جسمانی امراض، جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بدن کے لیے مصیبت ہیں. مثلا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ قوت نہیں رہتی جو عام حالت میں ہوتی ہے، تو یہ انسان کے لیے گویا مصیبت قرار پاتی ہیں. وہ ملائمات ہو، اور بدن کی پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ کہتے ہیں یا صحت ہو و لذات و جسمانیت ہو، وہ صحت ہے اور جسمانی لذتیں ہیں. وہی غذا کہ جو عام حالت میں کھاتا ہے تو لذت آتی ہے، اگر بیمار ہے تو نہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو صحت کے اندر وہ لذت آ رہی ہے، بیماری میں وہ لذت چلی جاتی ہے. تو گویا بیماری بدن کے لیے مصیبت ہے اور صحت بدن کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اب جو ہے جسم کے لیے کون کون سی چیزیں پسندیدہ ہیں، کون کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ، یہ کون بتاتا ہے؟ کہ تو متکفل بیان تفاصیل حاضر امراض و معالجاتها ہوا علم الطب، کہ وہ علم کے جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ان بیماریوں کی تفصیلات بتائیں اور پھر جو ہے ان کا علاج بتائیں. یہ بتائے کہ فلاں بیماری ہوتی کس وجہ سے ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی بتائے کہ اگر یہ بیماری ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے. یہ ساری ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ علم طب نے. میڈیکل سائنس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں انسان کو کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر بیمار ہو گیا ہے اب کیا کرے. تو اس کا علاج بتانا یہ بھی میڈیکل سائنس کی ذمہ داری ہے. اب جو ہے روح کے بارے میں، تو روح کے لیے بھی کچھ منافیات ہیں، کچھ آلام ہیں، اس طرح کچھ لذتیں ہیں کہ وہ منافیات الروح ہیں. وہ آلام ہوں یا رذائل الاخلاق التی تہلکہ و تشکی ہیں، کہ اسی طرح سے روح کے لیے، روح کے منافیات اور روح کے آلام کیا ہے؟
پست اخلاق، اور ایسے پست اخلاق کہ جو انسان کو ہلاک کر دے اور انسان کو شقی بنا دے، اس کے دل کو جو ہے وہ سخت کر دے۔ مثلا انسان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے، غیبت کرنے کی عادت پڑ جائے، گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے، تو یہ پست اخلاق ہے کہ جو اسے ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ روح کے لیے آلام ہے، روح کے لیے مصیبت ہے۔ وہ لوگ کہ جو گناہ میں غلطہ ہو چکے ہیں اور گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، وہ تو شاید ان باتوں کو محسوس نہ کرے، مگر جو لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر ان سے کبھی گناہ ہو جائے، جو جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، اگر ان سے کبھی زبان سے جھوٹ نکل جائے تو خود محسوس کرتے ہیں کہ ایک دم سے انہیں اندرونی طور پہ اذیت ہونے لگتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر ایک جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے۔ مثلا جو افراد مسلسل گناہوں میں گرفتار ہے وہ شاید محسوس نہ کر سکے، بلکہ وہ تو شاید الٹا ہو جائے گا کہ کبھی سچ بول دیا تو محسوس ہوگا کہ کوئی اچھا کام کر دیا ہے۔ مگر جو گناہوں کے عادی نہیں ہیں، وہ جب گناہ کرتے ہیں تو انہیں دکھ محسوس ہوتا ہے، اور روحانی عدم کو وہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو منافعات الروح و آرامہ ہے رضائر اخلاق التی تہلکہ و تشکی ہے، کہ ایسے پست اخلاق کے جو پھر انسان کو ہلاکت کے منزل پہ لے جاتے ہیں اور شقی بنا دیتے ہیں۔ روح کی صحت کیا ہے؟ کہ وہ صحت ہو رجوع الی فضائل التی تسعدہ و تنجیہ و توصلہ الی مجاورت اہل اللہ و مقربی ہیں۔ جبکہ روح کی صحت کیا ہے؟ روح کی صحت یہ ہے کہ انسان پلٹ آئے اور رجوع کرے اخلاقی فضیلتوں کی طرف، ایسی اخلاقی فضیلت کی جو اس کے لیے سعادت مندی کا باعث بنے، اسے نجات دلائے اور اسے اللہ والوں کے قریب پہنچا دے، کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ والوں کی صفوں میں شامل ہو سکے۔ تو اس میں پورا سلسلہ اسی انداز سے چلتا ہے جیسے انسان کے جسم کے اوپر، کہ اگر اس نے ایسی غذا کھائی کہ جو جسم کے نقصان دہ تھی تو وہ اپنا اثر پیدا کرے گی اور جسم پہ بیماری لاحق ہوگی، اور پھر جیسے ہی وہ ایسی کوئی دوا کھائے گا کہ جو اس بیماری کو ختم کرنے والی ہو، تو اس بیماری کے جراثیم جو جسم میں پہنچے تھے وہ ختم ہونا شروع ہوں گے۔ یہی برائی اور نیکیوں کا سلسلہ ہے، کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ روح پہ اثر کرتا ہے، وہ برائی روح پہ اثر کرتی ہے اور وہ پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے، مگر پھر جب نیکی کرتا ہے یا توبہ کر دیتا ہے تو وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث سروات میں وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، مفہوم اس طرح کا ہے اس حدیث کا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب کے اندر ایک سفید پردہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سفید پردے کے اوپر ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے۔ اب اگر وہ فوراً توبہ کر دے تو نقطہ ختم ہو جاتا ہے، مگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے اوپر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس نقطے کی سیاہی پھیلتی جاتی ہے۔ امام علیہ کہتے کہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور مسلسل گناہ کرتا ہے، ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ سیاہی پوری سفیدی کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان خیر کی طرف نہیں آ سکتا، کہ جب سیاہی پوری سفیدی کے اوپر غالب آ جائے۔ اسے ہم دیکھتے کہ بعض اوقات گناہ گار اس حد تک آگے بڑھ جاتے کہ پھر اسے گناہ ہی نہیں لگ رہے ہوتے، بلکہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے، یا گناہ کرنے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب اس کی سفیدی ختم ہو جائے، دل کی سفیدی، اور سیاہی اس سفیدی کے اوپر چھا جائے۔ اس سے انسان اول تو کہ گناہ کرے ہی نہیں، اور اگر گناہ ہو جائے اس سے تو اس گناہ کے اثر کو ظاہر کرنے کا سب سے پہلے بندوبست کرے۔ مثلا نماز قضا ہو گئی، اول تو کہ کرنی نہیں چاہیے تھی، ہو گئی کسی وجہ سے قضا، تو اب یہ قضا ہوئی نماز، اس کا اثر ہوا ایک، اب اس اثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس اثر کو ظاہر کرنے کا جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کو فالو کرے، کہ نماز کی قضا کرے، اور اگر اس نے جان بوجھ کے قضا کی تھی تو اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو جو کام
जिस चीज़ के लिए करार दिया गया है वो करके उस असर को वो ज़ाहिर कर सकता है, जिसकी तफसीलात अपने मुकाम पे आएगी कि किस गुनाह का क्या असर है और उस असर को ख़त्म करने का क्या तरीका है। तो सेहत रूह की इसमें है कि इंसान उन फ़ज़ाइल को हासिल करे कि जो उसे सआदतमंद बना दे, नजात याफ्ता बना दे और अल्लाह वालों के कुर्ब में पहुंचा दे उसको। अब ये कौन बताएगा हमें कि कौन सी चीज़ है कि जो रूह के लिए बीमारी है और कौन सी चीज़ रूह के लिए सेहत है, किन बातों पर हम अमल पैरा होंगे तो रूह हमारी जो है वो सेहतमंद हो जाएगी और किन बातों में मुब्तला हो गए तो रूह जो है बीमार हो जाएगी। कि मुतकफ़िर बयान हाज़िर रज़ाइर वो मुआरे जाते हैं हुआ इल्मुल अखलाक, कि वो इल्म के जिसने ज़िम्मेदारी उठाई है इन पस्तियों को बताने की और इनका इलाज बताने की, वो है इल्म अखलाक। कि इल्म अखलाक ने ये अपने पे ज़िम्मेदारी दी है कि वो ये बताएं कि इंसान जो है कौन से काम करेगा तो पस्ती में जाएगा और कौन से काम करेगा तो बुलंदी में जाएगा। तो एक तरफ इल्म तिब है कि जिसका काम बदन के हवाले से है, दूसरे तो इल्म अखलाक है कि जिसका काम रूह के हवाले से है। अब हम देखें कि बदन और रूह में फजीलत किसकी ज़्यादा है। जिसकी फजीलत ज़्यादा होगी उसके इल्म की भी अहमियत उसी अंदाज से बढ़ जाएगी। तो बदन और रूह में से बदन के लिए फ़ना है और रूह के लिए जो है वो बका है। तो अक्ल भी ये कहती है कि जिस चीज़ के लिए बका हो उसकी फजीलत ज़्यादा है, जिसके लिए फ़ना हो उसकी फजीलत कम है। कि सुम्मा इन्नल बदन माद्दियुन फ़ानिन, के बदन माद्दी है और फ़ानी है, जबकि वह रूह हो मुजर्रदुन बाक़ीन, जबकि रूह मुजर्रद और बाकी रहने वाला है। जिस्म और रूह में से जिस्म बाकी रहने वाला नहीं है, जिस्म को बका नहीं है, मगर रूह को जो है वो बका है। एक वाक़या है जिसका पहले भी एक दफ़ा तज़किरा हो चुका है। एक बादशाह ने जो है वो एक महल तामीर करवाया, इंतहाई खूबसूरत महल, और हर एतबार से ख्याल रखा कि कोई कमी बेशी इसके अंदर ना हो। और जब तामीर हो चुका तो उसने फिर ऐलान किया अपनी रियाया के अंदर कि सब आके महल को देखें, अगर कोई इसमें नक्स है, कोई कमी है, कोई ख़राबी है तो बयान करें, उस वक्त जो उसको ठीक कर दिया जाएगा। कारीगरों को भी तैयार रखा। सब जो है वो उस महल को देखने के लिए आए, सब ने देखा, किसी को कोई ऐब नज़र नहीं आया। बादशाह भी मुतमईन हो गया। जब शाम को सारे लोग चले गए महल को देख के, तो अब उसने देखा कि वहाँ पे सफाई करने वालों ने कि एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और उस कागज़ के टुकड़े के अंदर बादशाह को मुखातिब होकर लिखा गया है कि बादशाह इस महल के अंदर दो खराबी हैं। अब वो परेशान कि कौन लिख के चला गया। अगर पता चल जाए कि दो खराबी कौन सी है तो फ़ौरन ठीक करा देवे, भाई ये नहीं बताया कौन सी खराबी है, सिर्फ दो खराबी है इसके अंदर। अब जो बादशाह ने जो है कोशिश की और उस आदमी को बयान हासिल किया कि जो ये पर्ची छोड़ के गया था कि इसके अंदर दो खराबी है, और उसको जब पूछा गया कि भाई क्या दो खराबी है, उसे कारीगर को बोला अभी ये जो दो खराबी बताएं उसको फ़ौरन ठीक कर दो। तो उसने कहा बादशाह दो खराबी ऐसी है कि तुम ठीक नहीं कर सकते उसको। अगर ठीक है बताओ तो सही कौन सी दो खराबी है। तो कहा कि बादशाह पहली खराबी तो इसके अंदर ये है कि इस महल को बनाने वाला वो भी फना हो जाएगा और ये महल भी फना हो जाएगा, और ये दो ऐसी खराबी है कि जिसको तुम दूर नहीं कर सकते। तो इंसान जितना भी शानदार बंदोबस्त कर रहे दुनिया में, ये तो तय है कि उसको यहाँ रहना नहीं है, वो यहाँ रहने के लिए आया ही नहीं है। तो बदन जो है वो हमेशा के लिए दुनिया में रहना नहीं है, मगर रूह जो है उसके लिए बका है, उसके लिए फना नहीं है। तो अब जिस चीज़ की कदर व कीमत बका के एतबार से ज़्यादा होगी, वही जो है वो इल्म भी उसी एतबार से अहम बन जाएगा कि जो उसकी तरक्की और
اس کی سعادت مندی کی طرف متوجہ کرتا ہو کہ ثم ان البدن مادی فان والروح مجرد باقٍ، تو فن اتصف بشرائف الصفات کان فی البہجۃ والسعادۃ ابدا، تو اگر وہ صفاتوں کا حامل ہو جائے گا، اچھی صفتیں اسے میسر آ جائے گی، تو پھر جو ہے وہ بہجت اور سعادت ابدی میں جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ وَإِنِ اتصف بِرَذَائِلِهَا، اور اگر اس کی صفتیں پست ہوگی، اگر جو ہے گناہوں میں غلطہ ہو جائے گا، تو کان فی العذاب والشقاوت مخلدا، تو پھر شقاوت اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اگر دنیا میں اس نے کوئی غلط چیز کھا لی تو زیادہ کیا ہوگا؟ اس کی ہلاکت ہوگی، مگر ہلاکت اس دنیا کے حد تک ہوگی۔ مگر وہ پست اخلاق میں مبتلا رہا، گناہوں میں اس نے زندگی گزاری، تو ہلاکت کس کے لیے ہوگی؟ آخرت کی ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہوگی۔ تو ولا بد زنا من اشارت الى تجردہ و بقائہ بعد خراب البدن ترغیبا للطالبین علی السعی فی تزکیتہ و حفظہ عن شقاوت الابدیت۔ تو اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلے تو اس بات کی تو متوجہ کریں کہ روح جو ہے وہ مجرد ہیں، اور روح کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ بدن خراب ہو جائے گا مگر روح جو ہے وہ باقی رہنا ہے، یہ پہلے بتانا ضروری ہے تاکہ طالب علم جو ہیں وہ کوشش کریں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی اور اپنے آپ کو شقاوت ابدیہ سے محفوظ رکھنے کی۔ اسے کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور پروردگار عالم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، تو بنیادی مقصد اور ہدف کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، کہ لوگوں کی روح کو پاکیزہ کریں۔ جب تک انسان کی روح پاکیزہ نہیں ہوگی وہ خیر کی طرف آسانی سے نہیں آئے گا۔ اگر کسی زبردستی کی وجہ سے کسی کام کے لیے آمادہ ہو بھی جائے یا معاشرتی مجبوری کی وجہ سے نمازی بن بھی جائے تو مصلی کی طرف جا رہا ہوگا مگر دل اس کا کہیں اور ہوگا۔ مگر اگر اس کا نفس پاکیزہ ہو گیا تو پھر جو ہے اسے عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دل کے پاکیزہ ہونے کے بعد، روح کے پاکیزہ ہونے کے بعد اچھائی کی طرف انسان خود سے آتا ہے اور برائیوں سے خود سے بچ سکتا ہے۔ اب اس میں جو بنیادی باتیں ہیں کہ روح کے اندر کون سی قوتیں پائی جاتی ہیں اور ان قوتوں کے کیا کام ہیں، اس طرح سے روح کو کبھی نفس کہا گیا کبھی عقل کہا گیا، تو آیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اور پھر ان قوتوں کے حوالے سے جو چاروں قوتیں روح کی ہیں اس کے لیے مثلا افراد کیا ہے، تفرید کیا ہے اور اس کے مراتب کیا ہیں، یہ ساری گفتگو اپنے مقام پہ آئے گی۔ آج کی گفتگو فقط مقدمے کی حد تک تھی، دیگر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔